سامعین مکرم، سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا اولاد کا والدین سے جائیداد کا حصہ مانگنا جائز ہے؟ کیا اولاد اپنے والدین سے اپنی جائیداد کا وراثت کا حصہ مانگ سکتی ہے؟ اور اس بارے شرعی حکم کیا ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھائی نے سوال کیا ہے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور یقیناً انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو آسان طریقے سے یہ سمجھائیں گے مسئلہ۔ اور دیکھیں، والدین سے اولاد کا جائیداد کا حصہ مانگنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی آپ اپنے والدین سے حصہ مانگ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ بخوشی آپ کو دے دیتے ہیں تو یہ ان کا احسان ہے، یعنی یہ ان کی شفقت ہے، ان کی محبت ہے، ان کا پیار ہے۔ لیکن اگر وہ انکار کر دیتے ہیں، نہیں دیتے، یعنی نہیں دینا چاہتے، تو آپ ان سے ذلل اور لڑائی نہیں کر سکتے، آپ ان کو پریشان نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے ان کو پریشان کر دیا، آپ نے غصہ کر دیا، آپ نے ان کے ساتھ لڑائی کر دی، تو یقیناً آپ گناہ گار ہیں، آپ پہ خدا بھی ناراض ہو جائے گا، اور کملی والے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ناراض ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہو خدا بھی راضی ہو اور مصطفیٰ بھی راضی ہو، اگر آپ کے والدین یعنی والد آپ کو جائیداد کا حصہ نہیں دینا چاہتے، اپنی وراثت کا حصہ نہیں دینا چاہتے، تو کوئی بات نہیں ہے۔ یقیناً یاد رکھیں، اگر وہ آپ کو بخوشی دے دیتے ہیں وراثت کا حصہ تو آپ لے لیں، اگر نہیں دیتے تو اللہ آپ کو رزق اور دے دے گا، کہیں اور سے دے دے گا، آپ اپنا کام کریں، لیکن اپنے والدین سے لڑائی نہیں کر سکتے، اپنے والدین کو آپ ناراض نہیں کر سکتے۔ یقیناً اگر آپ کے والد نے آپ کو اپنی وراثت کا حصہ دے دیا ہے، اگر وہ چاہے دوبارہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ اگر وہ آپ کو اپنی جائیداد کا حصہ نہیں بھی دیتا، اگر آپ نے جو اپنی کمائی جمع کی ہے کاروبار کر کے، اگر ان میں سے بھی آپ کے والد اگر لینا چاہیں تو آپ ان کے انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول تھا کہ اس نے آ کر آقا کی بارگاہ میں شکایت کی کہ حضور، میرے والد نے مجھے علیحدہ کیا ہے، میرا کاروبار علیحدہ ہے، میرا سارا کام علیحدہ ہے، لیکن میرا والد میری جائیداد سے، میرے مال سے حصہ مانگتا ہے، کیا مجھے دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ تو پھر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ مجھ پر خدا اور مصطفیٰ راضی ہو تو تم والدین کا کہنا مانو، اور یقیناً تیرے والد اگر تیرے مال کا حصہ استعمال کرتے ہیں، اگر بیچتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تمہیں اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ان سے پوچھیں کہ بابا کہاں خرچ کر رہے ہیں، یعنی وہ آپ کا مال استعمال بھی کر سکتے ہیں، خرچ بھی کر سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں، خرید و فروخت کر سکتے ہیں، وہ ان کا حق ہے، آپ ان کو انکار نہیں کر سکتے، ٹوک نہیں سکتے، یہ شریعت کا ایک مسئلہ ہے۔ لیکن والدین کے کہنے پر اگر آپ نے چلنا شروع کر دیا اور والدین کی سرپرستی ہے آپ کے اوپر، تو یقیناً میرا ایمان ہے کہ آپ جو کاروبار کرو گے، آپ جو رزق کماؤ گے، اس رزق کی برکت اور اس رزق کی چاشنی جو ہوگی وہ علیحدہ ہوگی۔ یقیناً لوگ بڑے پریشان ہیں، لیکن اپنے والدین کو ناراض کر کے ہم کاروبار کرنا چاہیں، خدا کو راضی کرنا چاہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ اگر چاہتے ہو کہ ہمارا کاروبار اچھا ہو، ہمارا رزق اچھا ہو، ہماری دکانداری اچھی ہو، ہمارا اچھا کاروبار ہو، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کو راضی کریں۔ آپ نے اپنے والدین کو راضی کر دیا تو یقیناً آپ کا رزق بھی حلال ہو جائے گا اور برکت والا ہو جائے گا، کیونکہ والدین آپ سے رزق پیسہ نہیں مانگتے، دولت نہیں مانگتے، وہ تو ہر وقت آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، وہ ہر وقت دعا مانگتے رہتے ہیں کہ میرے مولا میری اولاد کے رزق میں برکت ڈال دے، میری اولاد کو صحت یاب کر دے، میری اولاد کو بیماریوں سے نجات دے، میری اولاد کو مصیبتوں سے نجات دے۔ یہ تو والدین کی برکتیں ہیں، یہ تو سب دعائیں چل رہی ہیں ان کی، لیکن وہ بد نصیب ہے جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکا، والدین کی خدمت نہیں کر سکا۔ لیکن یقیناً یاد رکھیں، والدین ایک ایسی نعمت ہیں، ایک ایسی رب کی دی ہوئی برکت ہے کہ اگر یہ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں، دنیا کی ہر چیز تو مل سکتی ہے لیکن نہیں مل سکتے تو والدین نہیں مل سکتے، اور یقیناً والدین کو راضی کرنا خدا کو راضی کرنا ہے، اور جب والدین راضی ہوں گے تو اللہ کے نبی بھی راضی ہوں گے اور میرے مصطفیٰ کا خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ یقیناً آپ کوشش کریں، ہم سب مل کر کوشش کریں کہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کر کے اپنی آخرت بھی سنواریں اور اپنی زندگی بھی سنواریں، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔